السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے، آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی دین کے کام کے لیے قبول فرمائے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ چیپٹر نمبر 11 پیج نمبر 178 سے ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ۔ سید السادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے موافق رمضان 3 ہجری میں ہے۔ اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینوں کی ہوئی۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں۔ ابو الحورہ رحمہ اللہ علیہ ایک شخص ہیں۔ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ آہ آہ فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، اور میں نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وطر میں پڑھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی تھی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ تو مجھے ہدایت فرما مل جملہ ان کے جن کو تو نے ہدایت فرمائی، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تو نے عافیت بخشی، اور تو میرے کاموں کا متولی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا متولی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا، کہ تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جس کا تو والی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تیری ذات بابرکت ہے اور سب سے بلند ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس میں شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ گیا ہوں۔ نہایت حلیم مزاج تھے اور پرہیزگار۔ مسند احمد میں متعدد روایات میں ان سے نقل کی گئی ہیں، اور صاحب تلقی نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کا ذکر کیا ہے جن سے 13 حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس وقت کی اتنی احادیث کا یاد رکھنا اور نقل کرنا حافظے کا کمال ہے اور شوق کی انتہا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو 7 برس تک دین کی معمولی سی باتیں بھی نہیں بتاتے۔ بس اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام کاموں میں آگے سے آگے بڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو بھی اللہ پاک اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک
یہ جو جماعتیں نکلی ہیں 9-10 کی چھٹی میں، جمعہ، ہفتہ اتوار یا ہفتہ اتوار پیر، یا اللہ پاک ان تمام جماعتوں کا نکلنے کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں بھی اپنے دین کی راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تمام جماعتوں کی جو محنت، جن ساتھیوں سے بات ہوئی، جنہوں نے جو ارادے کیے ہیں، اللہ پاک سب کو قبول فرما لیجئے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ عاشورے کا ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، اس کے ساتھ 9 اور 10 کے روزے کے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو لوگ 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے وہ 10 کے ساتھ 11 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو محرم کے ان 2 روزوں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔